تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اور تمام قسم کی تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات اور تکبیرات صرف اور صرف ایک اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے لائق اور روا ہے، جو اکیلا ہی اس کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، داتا و دستگیر، غوث العظم، بگڑی بنانے والا، کھوٹی کھڑی کرنے والا، بیڑے پار لگانے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا، اس پوری کائنات کا اکیلا ہی معبود برحق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، شافع محشر، ہادی کل کائنات، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے جمیع اصحاب پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل قدر ماں اور بہنوں، انسان علم کا حصول 3 ذرائع سے کرتا ہے، یعنی علم کے حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں، 3 اسباب ہیں، 3 عوامل ہیں، 3 راستے، ان کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان کے ذریعے علم حاصل کرنے کی اور علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے علم سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ جو علم نفع بخش ہونے کے بجائے ہمارے لیے وبال جان بن جائے، دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سبب بن جائے، ایسے علم سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اسی لیے ہم خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ سے، چونکہ جمعے کا خطبہ بھی ایک علم کا ذریعہ ہوتا ہے کہ بندے کو علم حاصل ہوتا ہے، صرف سننے والوں کو نہیں بلکہ خطبہ دینے والے کو بھی کئی ساری باتیں خطبہ دینے کی وجہ سے اس کے علم میں آتی ہیں، اس کے ذریعے مطالعہ کرتا ہے، اور اس مطالعے کے ضمن میں کئی دفعہ ایسی آیات اور احادیث اور ان کے معنی اور مفاہیم ذہن میں آتے ہیں جو شاید اگر وہ خطبے کی تیاری نہ کیا جائے تو وہ ساری زندگی انسان کے علم سے مخفی رہے وہ باتیں۔ تو جمعے کا خطبہ بھی دینے والے کے لیے اور لینے والوں کے لیے علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم خطبہ جمعہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہم تجھ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں علم نافع عطا فرما دے، اور ایسے اعمال کی تجھ سے توفیق مانگتے ہیں کہ جو اعمال تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، اور ایسا رزق مانگتے ہیں کہ جو رزق طیب اور پاکیزہ اور حلال ہو۔ اسی طریقے سے یہ دعا بھی ہم کرتے ہیں کہ اللہم انفعنا بما علمتنا، اے اللہ جو بھی علم تو ہمیں عطا کر تو اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ تو اگر وہ علم تو ہو لیکن وہ نفع بخش نہ ہو تو وہ تو وبال ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اللہ تعالیٰ ایسے علم سے بچائے، اور اسی لیے یہ دعا کی جاتی ہے، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو علم مجھے نفع نہ دے، ومن قلب لا یخشع، اللہ ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جس دل میں تیری خشیت نہ ہو، ومن عین لا تدمع، اللہ ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو آنکھ روئے نہ، آنسو نہ بہے، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو کبھی سیر نہ ہوتا۔ نعوذ بک لہم من شر هذه الاربع، اللہ ہم ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہمیں علم دے تو نفع بخش، ہمیں دل دے تو خشیت والا، ہمیں آنکھ دے تو تیرے خوف سے رونے والی، اور ہمیں ایسا نفس عطا کر دے کہ جو تھوڑے پر بھی راضی ہو جائے، تھوڑا کھانے پر بھی وہ سیر ہو جائے، اس کے اندر ہرس نہ ہو۔ تو علم کے حصول کے 3 ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ علم کے حصول کا حواس خمسہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے جسے دیکھ کر ہم علم حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں کان دیے ہیں جس سے ہم سن کر کے علم حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں زبان دی ہے کہ جس سے ہم چکھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں ناک دیا ہے جس سے سونگھ کر کے ہم علم حاصل کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو چھو کر کے لمس کر کے ہم علم حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک نابینا بندہ بھی اپنے ہاتھ، اس کی آنکھ نہیں ہوتی لیکن اس کے ہاتھ موجود ہوتے ہیں اور ہاتھ سے وہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نابینا کو آپ نوٹ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو وہ ہاتھ سے لگا کر کے محسوس کر لیتا ہے کہ یہ 10 روپے کا نوٹ ہے، یہ 20 کا ہے، یہ 50 کا ہے، یہ 100 کا ہے، یہ 500 کا ہے، یہ 1000 کا ہے، وہ اس کو محسوس کر لیتا ہے۔ یہ لمس ہے، یہ بھی کہ علم کے ذریعہ ہے، یہ حواس خمسہ، یہ علم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حواس خمسہ کو قائم رکھے،
کیونکہ یہ علم کا ذریعہ ہے نا، تو جو چیز علم کا ذریعہ ہو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ یہ نعمت میرے پاس سلامت رہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعا ہے جس میں یہ دعا کی گئی کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اس کے بعد اللہم متعنی، یا میرے لیے واحد ہو تو اللہم متعنی، جمع کے لیے تو اللہم متعنا، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقیتنا. اللہ جب تک تو ہمیں باقی رکھ تو اللہ اس وقت تک ہماری سماعت اور ہماری بصارت اور ہمارے جسم کی قوت سے ہمیں فائدہ اٹھاتے رہنے کی توفیق دیتے رہے، بلکہ میری سماعت اور میری بصارت کو اتنا محفوظ رکھنا کہ میری سماعت بھی اچھی ہے، سننے کی صلاحیت، اور میری دیکھنے کی صلاحیت بھی اتنی اچھی ہو میں مر جاؤں تو جس طرح بارش پیچھے زندہ ہوتے نا بارش برسا، اللہ اس طرح میرے آنکھوں کی بصارت کو اور میرے کانوں کی سماعت کو اللہ ایسے تو میرا وارث بنا دینا. جیسا کہ سائنس بھی کہتی ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے کچھ اعضاء اس کے بعد بھی کچھ دیر تک کام کرنے کی صلاحیت رکھتے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعضاء سے جو ہمارے علم کے حصول کا ذریعہ ہے اللہ ان کو سلامت بھی رکھے اور مرتے دم تک ان کو سلامت رکھے. ورنہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آنکھ کی بینائی کتنی بڑی نعمت ہے، اور مجھے اس کا اندازہ ہے کیونکہ جس کے پاس یہ نعمت کمزور ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، تو اس کو زیادہ اچھا اندازہ ہوتا ہے بنسبت اس کے بھی جس کے پاس یہ نعمت موجود ہوتی ہے. ایک نابینا بتا سکتا ہے کہ آنکھوں کی قدر و قیمت کیا ہے، ایک گونگا بتا سکتا ہے کہ زبان کی قدر و قیمت کیا ہے، ایک بہرا بتا سکتا ہے کہ کانوں کی اور اس کی سماعت جو ہے اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کیا ہے، ایک ہاتھ کٹا ہوا شخص ہاتھ سے معذور بندہ بتا سکتا ہے ہاتھ کی ویلیو کیا ہے، اور ایک پاؤں سے پاؤں کٹا ہوا لنگڑا شخص بتا سکتا ہے کہ اس پاؤں کی قدر و قیمت کیا ہے. ہم تو جوتیوں کا رونا روتے ہیں کہ اچھی جوتی نہیں ملی مجھے، پورا بازار گھوم گئے، اور اللہ کے بندے اللہ نے تجھے اتنے بہترین پاؤں دیے، خوبصورت پاؤں دیے ہیں، چلنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے، تو کتنا طویل سفر ان 2 پاؤں پر تیرے پاس سواری نہ بھی ہو تو اس اپنی 11 نمبر پر تو اتنا اچھا سفر کر لیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے پاس اچھا جوتا کوئی نہیں ہے. دنیا میں تو کئی لوگ ہیں جن کے پاس ٹخنے تک پاؤں نہیں ہے، کسی کی گھٹنے تک ٹانگ ہی نہیں ہے، کسی کی کولے کی ہڈی تک پورے دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، وہ زمین پر گھسٹ کر کے چلتا ہے. بتائیے کبھی اس سے پوچھیے کہ ان ٹانگوں کی ان پاؤں کی قدر و قیمت کیا ہے. یہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو میں کبھی کبھار اب نظر چونکہ قریب کی جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے، دور والی نظر چونکہ کمزور ہے، تو 40 سال کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو قریب کی نظر ہوتی ہے وہ بہتری کی طرف آ جاتی ہے. اب یقین مانو کہ یہ موبائل سامنے رکھا ہوا ہے، اینک میں نے پہنی ہے، مجھے یہ نظر نہیں آتا، اتنی دشواری ہوتی ہے کہ بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میری بصارت موجود ہے اور آنکھ دیکھنے کے لیے اس کے اوپر مزید اللہ تعالیٰ کی نعمت اینک لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی میں دشواری کا شکار ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ، جتنے احباب بیٹھے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ کی نعمت دی ہوئی ہے، بغیر چشمے کے آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، کسی قسم کی آپ پہ ٹینشن اور ڈپریشن نہیں ہوتی کہ آپ کو اینک اتارنی پڑے پھر اینک لگانی پڑے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو ڈبل شیشے کی اینک لگا کر پھرتے ہیں، قریب کی بھی اور دور کی بھی، وہ بھی ایک دشواری، نہ ہو تو دشواری، ہو تو دشواری. اللہ کی نعمت کتنی شاندار ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے اللہ رب العزت نے اتنی زبردست قسم کی نعمت دی ہے، اور جو نعمت صرف نعمت نہیں ہے بلکہ علم جیسی دولت کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بھی ہے. تو علم کے حصول کا سب سے پہلا ذریعہ حواس خمسہ ہے، آنکھ، کان، زبان، ناک اور ہاتھوں کا کسی چیز کو چھو کر کے محسوس کرنا، یہ حواس خمسہ علم کے حصول کا ذریعہ ہے. علم کے حصول کا دوسرا ذریعہ ہے عقل، کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے بہت سارے علم حاصل کر لیتا ہے. اور تیسرا ذریعہ علم کے حصول کا وحی الہی ہے، اللہ کی وحی، قرآن اور حدیث. یہ آنکھ جب انسان اس کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے تو بسا اوقات آنکھ غلطی کر جاتی ہے، عقل آ کر کے اس غلطی کی نشاندہی کرتی ہے اور اس غلطی کی اصلاح کرتی ہے. اور اس کی میں نے ایک درس میں مثال بھی دی تھی، آپ جب گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران آپ شیشے سے باہر دیکھتے ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساری چیزیں، درخت، پتھر، پہاڑ، زمین دوڑ رہی ہے، چل رہی ہے.
یہاں آپ کی آنکھ آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ سارے درخت بھاگ رہے ہیں، یہ پہاڑ بھاگ رہے ہیں، یہ پتھر دوڑ رہے ہیں، یہ انسان جو نیچے کھڑا ہے حالانکہ وہ ساکت ہے، کھڑا ہے لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آنکھ یہاں پر علم کے حصول کا ذریعہ تو ہے، اس نے آپ کو علم دیا ہے، لیکن وہ علم دینے میں کوتاہی کر گئی ہے کہ آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ چیزیں بھاگ رہی ہیں جبکہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ثابت ہے، بھاگ تو آپ کی گاڑی رہی ہے۔ یہاں عقل آتی ہے، عقل بتاتی ہے کہ نہیں، آنکھ جو علم آپ کو دے رہی ہے اس علم میں یہ کمزوری ہے، وہ غلط علم دے رہی ہے۔ درست علم یہ ہے کہ وہ چیزیں ثابت ہیں اور آپ جس سواری پر سوار ہیں وہ سواری دوڑ رہی ہے، اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں دوڑ رہی ہیں جبکہ وہ نہیں، آپ کی سواری دوڑ رہی ہے۔ تو جہاں انسان کے ہاتھ جو علم کے حصول کا ذریعہ ہے، جہاں پر آنکھ علم کے حصول کا ذریعہ ہے، جہاں پر ناک علم کے حصول کا ذریعہ ہے، جہاں پر سماعت علم کے حصول کا ذریعہ ہے، جہاں لمس اور چھونا ہاتھوں سے کسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے علم حاصل کرنا جہاں یہ علم کے حصول کا ذریعہ ہے، تو وہاں پر یہ ساری چیزیں کبھی کبھار غلطی بھی کر جاتی ہیں۔ ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے عقل میدان میں اترتی ہے اور وہ آپ کو بتاتی ہے کہ نہیں، یہ نشاندہی کرتی ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ وہ بھی علم کے حصول کا ذریعہ، اکثر و بیشتر صحیح چیز بتا رہی ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار غلطی بھی کرتی ہے، غلطی کا امکان موجود رہتا ہے، عقل آ کر اس کی اصلاح کرتی ہے۔ اور بسا اوقات انسان کی حواس خمسہ علم دیتے ہیں اور عقل بھی وہاں پر کام نہیں کرتی، عقل بھی وہاں پر غلطی کر رہی ہوتی ہے، وہاں پر وحی الہی آ کر کے نشاندہی کرتی ہے اور انسان کو بتاتی ہے کہ یہ معاملہ ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے۔ تو گویا کہ یوں کہہ لے کہ حواس خمسہ کی جہاں علم کے حصول کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے عقل بھی شروع ہوتی ہے، اور جہاں عقل علم کے جو حصول کا ذریعہ ہے اس کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی الہی شروع ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہمیں رہتے ہوئے ان علم کے تینوں ذرائع کو حاصل کرتے ہوئے ان حواس خمسہ اور اپنی عقل کو کتاب و سنت کے وحی الہی کے علم کے تابع رکھ کر کے جو قوم اور جو افراد اور جو فرد علم کا حصول کرتا ہے وہی دراصل کامیاب ہوتا ہے، اور جو وحی الہی کو نکال دیتا ہے صرف اور صرف حواس خمسہ کا استعمال کرتا ہے، اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، وحی کے تابع نہیں رکھتا، اس کو وحی کو سب سے آخری علم کا اور سب سے اہم اور اساسی اور بنیادی علم کے حصول کا ذریعہ نہیں بناتا، یقیناً وہاں پر حواس خمسہ کے صحیح علم حاصل کرنے والا بھی ٹھوکر کھاتا ہے اور وہاں پر عقل کو استعمال کرنے والا بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو عقل دی ہے وہ محدود، اللہ رب العزت نے جو سماعت دی ہے وہ محدود، اللہ نے جو بصارت دی ہے وہ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، اس حد کے بعد انسان کی آنکھ نہیں لے سکتی۔ اسی طریقے سے ہر چیز کو انسان کا ہاتھ لمس کر کے چھو نہیں سکتا یا اس کو لمس نہیں کر سکتا، تو وہاں پر عقل بھی محدود ہے، جب حواس خمسہ بھی جب محدود ہیں، یہ حصول علم کا ذریعہ تو ہے لیکن یہ محدود ہے، تو وہاں پر ایک علم ایسا ہے جو بڑا لامحدود ہے، جو سمندر ہے اور جو بہت ہی مضبوط اور اساسی اور بنیادی علم ہے، اور وہ ایک ایسی ذات کی طرف سے نازل کردہ علم ہے کہ جو خود العلیم ہے، جو اللطیف ہے، جو الخبیر ہے، جو الحکیم ہے۔ جب اس اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا علم رکھنے والا ہے، پتے کی سے خبر ہے، علیم بذات الصدور ہے، ایسا رب کا دیا ہوا علم ہی ایک بنیادی اور زبردست اور مضبوط اور مستحکم علم ہے، اس علم کے ساتھ جڑنا انسان کے لیے اشد ضروری ہے۔ اس علم کی اہمیت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد جب مٹی کا ایک سانچہ اور ڈھانچہ تیار کر لیا گیا، تو اس مٹی کے ڈھانچے کو تیار کرنے کے بعد اللہ نے وہ خوبصورت شکل جو آدم علیہ السلام کے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنائی، اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق کے بعد، بیٹا بیٹھے 2 رکعتیں پڑھیں، کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت پڑھیں پھر بیٹھیں، مختصر پڑھیں اور 2 رکعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر بیٹھ گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ماں منا کر تصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھے بغیر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ قوم کھڑے ہو جاؤ، فصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھو اور پھر بیٹھو، اور ولیخفف ما، ان کو ہلکا پڑھنا چاہیے، لمبی قرات کے ساتھ نہیں، تاکہ جلدی پڑھ کر کے خطبہ سنا جائے۔ تو میں بات کر رہا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ کے چہرے مبارک کو بنایا، اور آپ کا وجود تیار ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے
سب سے پہلے آدم کو جو چیز عطا کی ہے روح پھونکنے کے بعد وہ علم تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی اہمیت کتنی. یہاں آدم کو روٹی نہیں دی گئی, یہاں آدم کو کھانا پینا نہیں دیا گیا, یہاں سب سے پہلی جو چیز آدم کو ودیعت کی گئی ہے, آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے, وہ علم ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ساری اشیاء کا علم اللہ رب العزت نے آدم کو دیا. وہ کون سی اشیاء تھی اس کا قرآن نے ذکر نہیں کیا اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں. اور لوگ اس جستجو میں اچھا یہ سوچا جائے, چونکہ ہمارے پاس فضول وقت بہت زیادہ ہوتا ہے, چونکہ بیکار اور ابس ہماری سوچ ہے, تو ہم بیکار کاموں میں اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں. ابھی آپ کبھی کبھار آپ دیکھیں گے ایک عجیب و غریب قسم کے سوالات جنت سے متعلقہ یا دنیا سے متعلقہ قرآن مجید میں یہ چیز کتنی بار آئی ہے. میں اس سے آپ کو کیا سروکار ہے, آپ کی آخرت کا کوئی تعلق ہے. جو بنیادی بات ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں, اس کو حاصل نہیں کریں گے. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کریں, تو قائم کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ سیکھیں, نہیں سیکھیں گے. اس کے اوپر ڈبیٹ نہیں ہوگی, اس کے اوپر نہ جی چھوڑے, کسی کا مسلک چھیڑے نا, اپنا مسلک چھوڑے, بس جو جیسے لگا ہے اس کو لگا رہنے دو. وہ نماز جیسے کیسے پڑھتا ہے, سجدہ تو کرتا ہے نا جی, اور بھائی سجدہ کرنا ہے, رکوع کرنا ہے, لیکن طریقہ بھی دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے. تو پھر اس حدیث کا کیا معنی ہے کہ 60 سال 70 سال ایک بندہ نمازیں پڑھی ہوں گی, قیامت کے اس کی نماز کپڑے میں باندھ کر کے پن بنا کر منہ پر مار دی جائے گی, لے جو تمہاری نماز ہمیں قبول نہیں ہے. اگر جو جیسے لگا ہوا لگا رہے تو پھر اس حدیث کا کیا مفہوم ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اگر جو جیسے حج کر رہا کرتا رہے تو پھر یہ معنی کیا ہے کہ لوگوں مجھ سے حج کے مناسک سیکھو. یہ باتیں کیوں کہی گئی ہیں, اسی لیے کہی گئی ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں. نماز پڑھنی ہے مدینے والے کے طریقے پر, روزہ رکھنا ہے مدینے والے کے طریقے پر, حج کرنا ہے مدینے والے کے طریقے پر, عمرہ کرنا ہے مدینے والے کے طریقے پر. آپ کی ایک ایک عبادت, آپ کا عقیدہ, آپ کی عبادات, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار, آپ کی معاشرت, آپ کی معیشت, سب کچھ مدینے والے محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو تو تب آپ کی قبول ہے, مگر نہ قبول نہیں. بھلے آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائیں, اہل سنت کہلوائیں, آج کے رسول بنے, غلامی رسول میں موت بھی قبول کے نعرے لگائیں, اللہ کو عبادت بھی چاہیے اور محمد رسول اللہ کا طریقہ بھی چاہیے. اس لیے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ نے لینا ہے. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو انسانوں کو جو چیز دی ہے وہ علم دیا ہے, اور اس علم سے مراد یہ علوم اور فنون نہیں ہے جو دنیا میں لوگ سیکھ رہے ہیں. اس علم وحی کے علاوہ آپ سارے علوم و فنون سیکھ لیں, اگر وحی الہی کا علم نہیں, آپ کا ڈاکٹر بننا آپ کی کامیابی کی ضمانت نہیں. اگر آپ کے پاس علم وحی نہیں تو آپ کا انجینئر بننا آپ کا کسی کا کرامت نہیں. اگر آپ اس علم کے ساتھ ساتھ اگر آپ قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں کرتے, آپ انجینئر بن کر, ڈاکٹر بن کر, سائنسدان بن کر, چیف آف آرمی اسٹاف بن کر, چیف جسٹس بن کر, وزارت کے عہدے پر جا کر آپ صدر اور وزیر اعظم بن کر دنیا کا سب سے بلند اقتدار آپ کو مل جائے, دنیا کا سارا مال بھی مل جائے, حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی. وہ کامیابی صرف اور صرف اس علم کے اندر ہے جس کا اللہ نے کہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق, وحی الہی. اس کے بغیر کوئی گزارا اور کوئی چارہ کار نہیں. اس وقت ہم دنیا میں لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میرا بچہ اچھا ڈاکٹر بن جائے, میرا بچہ اچھا انجینئر بن جائے, میرا بچہ اچھا سائنسدان بن جائے, میرا بچہ اچھا سیاستدان بن جائے. یہ ساری ہماری دوڑ اس دنیا اور مادی اسباب اور ذرائع کی طرف, اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوچ مادیت پرستی کا شکار ہو چکی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ علم حاصل نہیں کرنا چاہیے, یہ ضروری ہے, علم کو حاصل کرنا ہے. اس وقت دنیا کو ساری بڑی پریشانی یہ ہے کہ مدارس یہ عصری تعلیم کیوں نہیں لیتے.
ان کو دینی تعلیم کے ساتھ اصلی علوم پڑھانے چاہیے، اور یہ بہت خوشائند بات ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت اکثر و بیشتر مدارس دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم کا اہتمام کر رہے ہیں، بلکہ آج کے ہمارے جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں ان مدارس کے اندر وہ بچے کہ جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا تو ساتھ ہی وہ اچھے انجینئر بھی بنے، اچھے ڈاکٹر بھی بنے، اور ہر فیلڈ کے اندر وہ کامیاب ٹھہرے ہیں۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے، آپ کو اتنی پریشانی جو مدارس کی لگی ہوئی ہے کہ یہ بھی تو اس معاشرے کے افراد ہیں، یہ بھی تو اس معاشرے کا فرد ہے، یہ بھی تو اس معاشرے کا ایک طبقہ ہے، اس کو بھی یعنی کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ جن یونیورسٹیز کے اندر لوگوں کو انجینئر اور ڈاکٹر بنا رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی ان پر بھی توجہ دی ہے؟ وہ زیادہ بیچارے محتاج ہیں، واللہ مدرسوں سے پڑھنے والے لوگ اتنے محتاج نہیں ہیں، اتنے کمزور اور غریب اور نادار نہیں ہیں جتنے یونیورسٹی سے پڑھنے والے فقیر اور کنگال ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر یہاں پر اتنے فکر مند ہیں کہ مدارس کے اندر اصلی تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے، ہم اس کے حق میں ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے ان یونیورسٹیز کے اندر، ان سکولز کے اندر، ان کالجز کے اندر بھی آپ نے وحی الہی کا علم سکھانے کا کوئی بندوبست کیا؟ آپ کے معاشرے میں زیادہ خرابیاں قتل و غارت سے متعلقہ ہوں، ڈکیت سے متعلقہ ہوں، چوری سے متعلقہ ہوں، شراب و کباب کے متعلقہ ہوں، بد کرداری کے متعلقہ ہوں، یا کسی بھی اعتبار سے آپ معاشرے میں کوئی بھی خرابی دیکھتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کے حوالے سے ہو، قرابت داروں کا حق مارنے کے اعتبار سے ہو، یتیموں مسکینوں بیواؤں کے حقوق غصب کرنے کا معاملہ ہو، آپ اگر ریشو نکالیں گے تو واللہ مدارس سے پڑھنے والے طلباء اور علماء اور حفاظ اور قراء میں یہ ریشو آپ کو بالکل بھی حقیر نظر آئے گی جب آپ دیکھیں گے تو یونیورسٹی اور کالجز کے پڑھے ہوئے جس قدر بڑے بدماش دنیا میں بنے پھرتے ہیں۔ آپ کی پارلیمنٹ میں، آپ کی سینٹ میں کتنے لوگ ہیں جو مدارس کے پڑھے ہوئے؟ یہ سارے اسکول کالج یونیورسٹی سے پڑھے لوگ ہیں، اور جو ایک بہت بڑا مافیا ہے، آپ پارلیمنٹ میں جائیں تو ایک بڑا مافیا بیٹھا ہے، آپ سینٹ میں جائیں تو بڑا مافیا بیٹھا ہے، آپ عدالتوں میں جائیں تو مافیا بیٹھا ہے، آپ بیوروکریسی میں جائیں تو مافیا بیٹھا ہے، آپ تجارت میں جائیں تو مافیا بیٹھا ہے۔ یہ سارے مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ سارے وہ مادیت پرست ہیں جنہوں نے دنیا کی تعلیم تو حاصل کی لیکن وحی الہی کا علم حاصل نہیں کیا۔ کاش کہ ان کو اس دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر ان کو وحی الہی سے علم سے وابستہ کیا جاتا، اور میں علن اعلان بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے، اور تھوڑا آگے ساتھی تھوڑا آگے، بغیر کسی ملامت کے اور بغیر کسی خوف کے یہ بات کہتا ہوں، اور مجھے اس بات میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں، ہم ہر حکومت کے اچھے اقدامات کی حمایت کرنے والے لوگ، اور ہم ہر حکومت کے برے اقدامات کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی جماعت اقتدار میں آئے، ہم اس کی اچھی پالیسیوں کی جو اسلام کے مطابق ہو، جو پاکستان سے وفاداری کی حیثیت رکھتی ہو، جو اہل پاکستان کے مفاد میں ہو، ہم نے ہر حکومت کی اس میں تائید کی، اور ہم دعا کرتے ہیں اپنے حکمرانوں کے لیے کہ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو اچھی سوچ عطا کر دے، ہدایت دے دے، اصلاح کر دے، اور اللہ ان کو اچھی پالیسیاں بنانے کی توفیق دے۔ عمران خان کے دور میں ایک اچھا انتظام ہوا، اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر جو انہوں نے تعلیم کا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کا جو سسٹم شروع کیا، ایک بہترین اقدام، ہم اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں، اور موجودہ حکومت نے اگر اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کی، ہم اس کی بھی اقدام کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کام کرو جو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے اور اہل پاکستان کے لیے جو مفید ثابت ہو۔ جو کام بھی ایسا کرے گا ہم اس کے حمایت کی، جو اس کے مخالف چلے گا ہم اس پالیسی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں گے، وہ بھلے کوئی بھی ہو، ہماری کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو یہ جتنے لوگ آج اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، قرآن مجید کی یہ آیت آپ اپنے سامنے رکھیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اللہ نے یہ جو لسٹ عطا کی ہمیں کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو، وبذی القربى والیتامى والمساکین، اور قرابتداروں یتیموں مسکینوں کا خیال رکھو، والجار ذی القربى قرابت دار پڑوسی کا خیال رکھو، والجار ذی القربى والجار الجنب اور پہلو کا جو پڑوسی ہے اس کا خیال رکھو، والصاحب بالجنب اور اپنے پہلو کا جو ساتھی دوست ہے اس کا خیال رکھو. اس میں آپ کا یعنی کہ یوں سمجھنے کہ ملازم بھی آ جاتا ہے اور آپ کی بیوی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. یا سفر کے دوران آپ کا دائیں بائیں پہلو میں بیٹھا ہوا شخص بھی ہو سکتا ہے، آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں آپ کی دائیں بائیں بیٹھا ہوا نمازی بھی ہو سکتا ہے، بس صاحب بالجنب میں یہ سب شامل ہیں. اللہ کہتے ہیں وابن السبیل مسافر، وما ملکت ایمانکم جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت غلام ہے. آپ اگر اس لسٹ کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو اس لسٹ میں خرابی کرنے والے زیادہ وہی لوگ نظر آئیں گے جو مدارس سے پڑھے ہوئے نہیں، اسکول کالج یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے لوگ. شرک کے اندر آپ کو وہ مبتلا نظر آئے گا کہ جس نے اللہ رب العزت کی کتاب کو سمجھا نہیں ہوگا، کتاب اللہ کو کے معانی اور مفاہیم کو نہیں جانا ہوگا، یا حدیث کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو آج اس دنیا میں ماں باپ جو گھروں کی برکتوں کا سبب ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. وہ بڑے کون ہیں؟ وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، وہ دادا ہے، وہ دادی ہے، وہ نانا ہے، وہ نانی ہے، یہ گھروں کے بڑے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. مجھے بتائیں دنیا میں آپ کو آج تک کوئی قرآن کا قاری، کوئی قرآن کا عالم ایسا نظر ہوا ہو جس نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس کے سپرد کیا ہو؟ کوئی ایک عالم کا نام لیجیے، کسی ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے شخص کا نام لیجیے کہ اس نے اپنی آخری عمر میں بوڑھے ماں باپ کو اٹھا کر کے اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیا تھا. اس ریشو میں آپ کو علماء نظر نہیں آئے. وبذی القربى قرابت داروں کے حقوق کے حوالے سے آپ اگر ڈھونڈنا بھی چاہیں تو آپ کو علماء نہیں ملیں گے. وہ لوگ ملیں گے جو اسکول کالج یونیورسٹی کے پڑھے لوگ. اسی طریقے سے آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں، کسی بھی شعبے میں جائیں، آپ کو مدارس سے پڑھے ہوئے طلباء کی ریشو ہمیشہ کم سے کم تر محسوس ہوگی اور لگے گی آپ کو. اور اس کے مقابلے میں دنیا کا علوم حاصل کرنے والے لوگ جنہوں نے وحی الہی کے ساتھ تمسک نہیں کیا ہوگا، ان لوگوں کی ریشو آپ کو زیادہ نظر آئے گی ان خرابیوں کے اندر مبتلا ہونے کی. ہم کہتے ہیں کہ جتنی فکر آپ کو مدارس میں اصلی تعلیم پڑھانے کی ہے، اور الحمدللہ علماء نے ذمہ داری کو سمجھا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اب ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے طالب علم کو اصلی تعلیم سے آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ جب مدرسے سے نکلے تو وہ ایک اچھا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا ڈاکٹر بھی ہو، ایک اچھا انجینئر بھی ہو، اور وہ بہتر انداز میں کام کر سکتا ہے موجودہ دور میں. اور ہم اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، اور اس میں بہت بڑا کردار ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ہے. ایک پڑھی لکھی شخصیت نے دنیا کو ایک چہرہ بتایا ہے کہ اسلام کی خدمت اس انداز سے بھی کی جا سکتی ہے. ہم ان کو کریڈٹ دیتے ہیں اس بات کا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو اس طبقے کی اتنی فکر ہے اس کی اصلی تعلیم کی، تو جو اصلی تعلیم کے میدان میں لوگ موجود ہیں آپ نے ان کے لیے کیا کام کیا؟ اسکولوں کے اندر دیکھیں تو سب سے جو یعنی قسم پرسی کے حالات ہیں وہ اسلامیات کے سبجیکٹ کے. ایسی ایسی خواتین ٹیچر رکھی ہوئی ہیں جن کو ورنہ سورۃ الناس پڑھنی بھی نہیں آتی ہے، اسلامیات کی ٹیچر ہے. بیڑا گرک کیا ہوا ہے. میں بھی کے پی کے میں گیا ہوا تھا، کچھ بچے پیپر دے رہے تھے. اسکولوں کے اندر بچوں کو باقاعدہ ٹیچر جو آ کر کے وہ چیٹنگ کرواتے ہیں، نقل کرواتے ہیں. آپ اس قوم کے بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہے؟ اور یہ نہیں کہ یہ کسی ایک سکول کا معاملہ ہے، یہاں پیسے دے کر کے بورڈ کو خریدا جاتا ہے. کیا مدرسوں میں کبھی ایسا سسٹم ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الا ماشاءاللہ غلطی معامر بھی موجود ہے، لیکن اسکول کالجز کے اندر اس طرح ان کے بچوں کو نقل کروانی. دنیا کو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کی نسلوں کی کیا تعمیر اور کیا تربیت کرنا چاہتے ہیں؟ میں ہمیشہ اپنی بچیوں کو گھر میں کہتا ہوں بیٹا ایک کلاس میں 2 سال لگا لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں. آپ 3 سال لگائیں ایک کلاس میں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں.
آپ فیل ہو کر آ جائیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، لیکن چیٹنگ نہیں کرنی، نقل نہیں لگانی، نہ کرنی ہے نہ کرانی ہے کسی کو۔ مجھے ایک معاشرے کو ایک بہترین بیٹی دینی ہے، میرے معاشرے کو ایک بہترین بیٹا دینا ہے۔ ڈگری اور نمبر اور پوزیشن کیا چیز ہے؟ یہ پوزیشن، اس پوزیشن کے پیچھے، اس ڈگری کے پیچھے، اس سند کے پیچھے ہم اپنے بچوں کے اخلاقیات کو تباہ کر دیں۔ جس ابھی مجھے آج بچی نے بتایا کہ ہمارے اسکول میں پورا سال اسلامیات نہیں پڑھائی گئی، اور آخری 2 مہینے یا مہینہ بچوں کو اسلامیات کا وہ سبجیکٹ جو پڑھایا گیا ہے، مجھے بتائیں وہ بچی میٹر میں، چلے میری بچی ہے کہ میں اس سے اللہ کا ڈر دلاتا ہوں، ایک عالم مدین کو جانتا ہوں، میں اپنی بچی کو کہتا بیٹا آپ نقل نہیں کرنی، نقل نہیں کروانی۔ کیا سارے پیرنٹس ایسے کرتے ہوں گے؟ کیوں ہمارے بچوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا گیا؟ یہ آج جو اوپر بڑے بڑے ڈاکو ہمارے سروں پر سوار ہیں، یہ اسی قوم کے بیٹے تھے، اسی پاکستان میں پیدا ہوئے، یہیں کے سکولوں میں پڑھے، اور آج ہمارے سروں پر مسلط ہیں، اور آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کتنی بدسلوکی کی گئی، ہمارے بچوں کے تعلیمی معیار کو کتنا گرا دیا گیا ہے کہ بیٹا تم نے نمبر نہ لیے تو کئی باپ کہہ دیتے اپنے بچے کو تم ایک دفعہ نمبر کم لے کے دیکھنا میں تیرا سلوک کیا کرتا ہوں۔ وہ بچہ کیا کرے گا پھر؟ اس کو اپنے باپ کا ڈر ہے، اگر نمبر کم آ گئے تو میرے باپ نے میرا ستیہ ناش پھیر کر رکھ دیا۔ اگر اس علم کے ساتھ علم وحی ہوگا، تقویٰ ہوگا، خشیت الہی ہوگی، کتاب و سنت سے تمسک ہوگا، تو پھر یہ علم حاصل کرنے کے ذرائع بھی ہم درست اختیار کریں گے، اور ہم اپنی نسلوں کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار بھی ادا کریں گے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت علم وحی سے دوری ہے، کتاب اللہ سے دوری ہے، اور اس علم کی طرف ہم ان بچوں کو دیتے ہیں کہ جو اپاہج ہو، جو کمزور ہوں، جو ناکارہ ہوں، جو کسی سکول میں نہ چلے، اب قاری صاحب آپ کے سپرد ہے، اور پھر جاتے پتا میں کیا کہتے ہیں، اب میرا بیٹا آپ کے حوالے ہے، ہمارا بیٹا آپ کے حوالے ہے۔ بھائی ہمارے حوالے اس وقت کیا جب آپ کا بیٹا سارے سکولوں سے ناکام ہو گیا، جب آپ کا بیٹا بلا کر شرارتی تھا، بدتمیز تھا، بد تہذیب تھا، آپ اس کی غلط تربیت کی، آپ اپنے بچے کی حفاظت نہ کر سکے، آپ 10 سال کے بعد آپ اپنے بچہ 11 سال کے بعد ہمارے سپرد کر کے ہمارے مچے ڈال کے آپ جاتے ہیں، اور پھر مجھ سے اوپر ظلم کی بات یہ ہے بچہ مدرسے میں دیا، اب ماں باپ فارغ، مولوی صاحب آپ کے حوالے، بھائی ہمارے حوالے کیوں؟ بچہ آپ کا ہے، ہم تو سارے شیئر ہولڈر ہیں، ایک میں ہوں، ایک ماں باپ ہے اور ایک وہ بچہ ہے۔ جب تک یہ تینوں تعاون نہیں کریں گے بچہ کبھی بھی کامیاب عالم نہیں بن سکتا، کامیاب حافظ نہیں بن سکتا، کامیاب قاری نہیں بن سکتا، اچھا انسان اور اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں کے سون کے فیوچر کو تباہ کر رہے ہیں، اور سکول اب تو ڈانس کی جگہ ہے، رقص و سرور کی جگہ ہے، موسیقی اور گانے بجانے کی جگہ بن چکی ہے۔ کوئی ایک سکول مجھے بتائیں کہ جس سکول کے اندر اپنے کہ وہ رزلٹ آؤٹ کرتے ہوئے وہاں پر ناچ گانا نہ ہوتا ہوں، بڑے بڑے شادی ہار اور آرٹس کونسل اور بڑی بڑی مارکیاں بک کروائی جاتی ہیں ماں باپ کو بڑھا کر کے، اور وہاں پر ڈانس ہو رہا ہے، وہاں پر میوزک چل رہا ہے، وہاں پر گانے بجا رہے ہو رہے ہیں، بے پردگی اور بے حیائی کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ کیا یہ تعلیم ہے؟ اللہ نے ایسی تعلیم سے محفوظ کر دی۔ یہ تعلیم نہ لیجیے تو کوئی بات نہیں، بچہ ان پڑھ رہ جائے، گنگار رہ جائے، لیکن یہاں پر اسکول ٹیچرز بیٹھے ہیں، کوئی اسکول کے پرنسپلز بیٹھے، تو میں ہاتھ جوڑ کر کے تو خدا را ہمارے بچوں پر رحم کرے، خدا را ہمارے بچوں پر رحم کرے۔ میں دیندار لوگوں کو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتا ہوں جو جن کے پاس سکول ہے 400 500 1000 کے قریب بچہ ان کے پاس پڑھتا ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، میں ان کی متقی اور پرہیزگاری پر بھی شک نہیں کرتا، نمازی بھی ہے، لیکن آج تک ہم بچوں کو اتنا بہترین سکول سسٹم نہ دے سکے۔ چاہیے تو یہ تھا، یہ پڑھا لکھا طبقہ تھا جو سکول کے شعبے سے، کالجز کے شعبے سے وابستہ تھا، یہ کوئی ایسا اچھا اقدام اٹھاتا، ایسا سکول دنیا کو پیش کرتا کہ جہاں پر اسلام بھی ہوتا، جہاں پر دنیا بھی ہوتی۔ لیکن المیہ ہے اس قوم کا، اس معاملے میں ہم سب ناکام اور نامراد ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری کمزوری کی اصلاح کر دے، اللہ ہم اپنے بچوں کی نسل نو کی تعمیر درست انداز کرنے کی توفیق دے دے، اللہ کو ایسا کام کرنے کی توفیق دے دے جو ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ ہمارے بچے جو اس وقت سوشل میڈیا کی جو یلغار ہے،
جو مغربی کلچر کی یلغار ہے، جو مغربی میڈیا کی یلغار ہے، اللہ ہمارے بچوں کو سے محفوظ کر دے۔ میرے بھائیوں واپس آنا چاہیے، اب واپس پلٹیے، اب دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، اب وہی کامیاب ٹھہرے گا جو اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ، اللہ پر ایمان کے ساتھ، ایمان پر یوم آخر کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ جن کا تعلق مضبوط ہوگا۔ یاد رکھیں چھانٹی شروع ہوگی، یہ لفظ یاد رکھیے گا، چھانٹی شروع ہو چکی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا تھا تاکہ ہم چھان کر کے سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ الگ کر دیں۔ آج اچھے مسلمان کی اور ایسا مسلمان کے جو منافق ٹائپ ہے، جس کا ظاہر اور باطن میں فرق ہے، اس کی چھانٹی کا وقت آ چکا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اصل مومنین میں شامل کرنے کی کوشش کریں، جن کا عقیدہ کتاب اللہ کے مطابق، جن کی عبادت کتاب اللہ کے مطابق، جن کا اخلاق و کردار کتاب اللہ کے مطابق، جن کی معاشرت و معیشت کتاب اللہ کے مطابق۔ اپنے آپ کو واپس پلٹائیے، اپنے بچوں کی فکر کیجئے، واللہ اللہ رب العزت کے راستے میں، جہاد کے میدان میں وہی کامیاب ہوں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب رہو گے اگر تم مومن رہو گے۔ امام مہدی کا جو لشکر ہوگا وہ 12,000 افراد پر مشتمل ہوگا، سچے مسلمان 12,000، 1.5 ارب مسلمان ہیں، 12,000 کا لشکر ہوگا۔ کیا ہم ان 12,000 میں شامل ہو سکتے ہیں؟ سوال ہے میرا اپنے آپ سے، سوال ہے آپ کا اپنے آپ سے، کیا ہم اس کے میں جا چکے ہیں؟ جو فجر کی نماز بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہیں آ سکتا، وہ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ جو اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے حکم کی تعمیل میں مسجد نہیں آ سکتا، فجر کی نماز 9 بجے 10 بجے اٹھ کے پڑھتا ہے، ہفتوں ہفتے پڑھتا ہی، جمعہ اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، اس لیے جمعہ پڑھ لیتا ہے۔ حج اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے اتنا پیسہ حج نہیں دیا۔ زکات اس لیے دیتا ہے کہ زکات لوگ کہیں گے اتنا امیر آدمی ہے، یہ 4 پیسے اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتا۔ آج ہم بس اسی درجے کے مسلمان ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان دل میں داخل نہیں ہوا، ایمان ہمارا حلق سے اوپر ہے۔ اللہ اس ایمان کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور اللہ ہمیں وہ بنا دے جو اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں قیامت کے قرب قیامت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ غزہ کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے، اہل فلسطین کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی نصرت فرمائے، روح القدس کے ساتھ ان کی مدد فرمائے۔ واللہ زندگی میں اتنی بے بسی اور اتنی ہم نے کمزوری کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ شاید یہاں پر جو بوڑھے 80 90 سال 100 سال کے بیٹھے ہوں، انہوں نے بھی ہماری کمزوری اور بے بسی نہیں دیکھی ہوئی۔ جو بے بسی آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بے بسی ہمارے اپنے اعمال کا کیا دھرا ہے۔ حکمران بھی قصوروار ہیں، لیکن میں بھی قصوروار ہوں اور آپ بھی قصوروار ہیں۔ ہمیں اپنے اپنے قصور کو سمجھنا چاہیے، اپنی زندگی کی ڈائریکشن ٹھیک کرنی چاہیے۔ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ بے بسی ایسی چلے گی، ہم ایسے ہی بے بس رہیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنے، اللہ کے نبی نے سیدنا ثوبان بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، کافر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا پیالے پر ٹوٹ پڑتے۔ ایسے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول تعداد میں ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر میں پانی کی جھاگ ہوتی ہے، اس جھاگ کی مانند ہوگی۔ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ تمہارے اندر، لوگوں کے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی، بہت ہاتھ 2 آنکھوں والی اور منہ، وہن کی بیماری آئے گی۔ ومل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ یہ بیماری آج عام ہو چکی ہے، عام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ کر دے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے توحید و سنت پر زندہ رکھے۔ اللہ جب ہماری موت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے جس کے دل سے ڈر نکل جائے۔ آج ہم مرعوب ہو چکے ہیں اور دشمن کا رعب ہمارے اوپر طاری ہو چکا ہے۔ آج 5 درجن سے زائد ممالک اور اس کے حکمران، ان کی فوج، ان کا اسلحہ، ان کے ایٹم بم، سارے کے سارے دھرے کے دھرے دے چکے ہیں۔ ہم غزہ کی پٹی کے رہنے والوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، بلکہ جو ہم کچھ کر بھی سکتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ایک اعلان دیا گیا ہے اہلیان غزہ اور فلسطین کے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف جو ان کی اسرائیل کی مصنوعات ہیں اس کی بائیکاٹ کے حوالے سے کہ بائک تقسیم کریں گے. یہ نماز کے بعد بائک تقسیم ہوگا. آپ یہ لیتے جائیں اور ان پروڈکٹ کا مکمل طور پر آپ بائیکاٹ کرنے کی جہاں تک ممکن ہو سکے، چونکہ حربی وار ہے. عام حالات میں تو یہودیوں کے ساتھ بھی، عیسائیوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ کاروبار کیا جا سکتا ہے، لین دین کیا جا سکتا ہے، لیکن جب جنگی حالات ہوں تو ان کو نقصان پہنچانے کی غرض سے ان کی بائیکاٹ کا مصنوعات کرنا یہ بھی ایک جنگی وار ہوتا ہے اور یہ بھی کیا جانا چاہیے. جیسے عمومی حالات میں درختوں کو کاٹا نہیں جا سکتا اور اسی طریقے سے دیگر کچھ ایسی امور ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، لیکن بعض جنگی حالات میں ان کو کرنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ اس سے ان کا، اور یہ تو یہود و نصارا کی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی دم ہے، اس کے اوپر پاؤں رکھ لیا جائے نا اور سارے مسلم حکمران اعلان کر دیں کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، واللہ اگلے دن وہ گھٹنے ٹیک دے گا. اور ایسا ماضی میں ہوا بھی ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں عوامی سطح پر اس کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، حکمرانوں کی سطح پر نہیں ہو رہا. ہم وقت کے حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہماری نہیں، یہ ذمہ داری عوام کی نہیں. جہاد کرنا، جہاد کا اعلان کرنا اور جہاد کرنا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور بائیکاٹ اپنے طور پر ملک کی سطح پر کرنا یہ بھی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. یہ تک مسلمانوں کی غیرت ہے، ایک حمیت ہے کہ جو کم از کم اپنے طور پر اتنا کر سکتے ہیں. تو احباب سے میں یہ کہوں گا، ویسے بھی اس سے ہٹ کر بھی میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ہمیشہ اپنے ملک کی چیزوں کو ترجیح دیا کریں. بدقسمتی کی بات یہ ہے ہم اپنے ملک کو ہمیشہ ڈیگریڈ کرتے ہیں، ہمیشہ اس کو پیچھے کرتے ہیں، اور نہیں جی پاکستان ساری 2 نمبر چیزیں بنتی ہیں. بھائی آپ 2 نمبر چیزیں بنتی ہیں تو بنانے والے کون ہیں؟ اس اعتبار سے آپ اگر کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں تو اصل کی طرف آئیں اور دوسری چیز مارکیٹ میں لے کر کے آئیں. اور جو لوگ ہیں عوام الناس سے خریدار ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ملک کی چیز کو خریدیں. جب ہم اپنے ملک پر ہی خود اعتماد نہیں کرتے تو باہر والوں نے ہمیں کیا دینا ہے؟ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے ملک کی چیزوں کو خریدیں، لیکن ان حالات میں اظہار یکجہتی کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے آپ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں اور اپنی ملک کی چیزیں یا دیگر کمپنی کی چیزیں متبادل کے طور پر استعمال کریں. یہ بھی ہمارا ایک حصہ ہی ہوگا کہ ہم کم از کم اپنے رب سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ جہاں تک میں کچھ کر سکتا تھا میں نے یہ کچھ کیا. اللہ مالک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.